سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا، ہم آپ کی ایک ایک نعمت کے محتاج ہیں، اللہ ہمیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرما اور ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، آپ نے ہمیں اتنی نعمتوں میں پالا ہے، میرے مولا ہم تو آپ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم پر مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے۔ اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، جو بچے بچیاں قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، اللہ ان کے سینوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما، بچوں کے لیے قرآن کا حفظ کرنا آسان فرما۔ اے اللہ، آنے والے وقت میں مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے لیے تراویح کو مسجدوں میں پڑھنا آسان فرما، اعتکاف مسجدوں میں کرنا آسان فرما۔ میرے مولا، اس کرونا وائرس بیماری سے پوری امت مسلمہ کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف بھاگتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مولا ہم اپنی جھولیوں کو لے کر خالی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں، رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ، جس طرح ایک عیالدار اپاہج اپنے بچوں سے رخصت ہوتا ہے تو بچوں کو تسلی دیتا ہے، میں ایک بڑے سخی کے دروازے پہ جا رہا ہوں، بچوں میں خالی واپس نہیں آؤں گا۔ اے اللہ، وہ پھر ایک آ کے سخی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ، ہم بھی آپ کا دروازہ اسی امید کے ساتھ کھٹکھٹا رہے ہیں، اگر یہ دروازہ کھل گیا ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، ہماری مرادیں اپنی رحمت سے پوری کر دیجئے۔ اے اللہ، آنے والے وقت میں ہمیں شعبان رمضان میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما، عبادت سے محروم نہ فرما۔ اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے گھروں کو نیکی تقوی والا ماحول عطا فرما، اتباع سنت والا ماحول عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ پروردگار عالم، دعوت و تبلیغ کے کام کو پھر سے جاری و ساری فرما، مدارس عربیہ کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما۔ اے اللہ، جو علماء صلحاء دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مولانا سعد دامت برکاتہم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کوئی کام کیا ہوا ہے، کروڑوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تیرے اتنے نیک بندے کے لیے آج دنیا کے لوگ زبانیں کھولے ہوئے ہیں، دل دکھتا ہے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس دعوت و تبلیغ کے کام کو اور ترقی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو کرونا کے بیمار ہیں ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو ویسے اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، جو ڈاکٹر مرد ہیں یا عورتیں ہسپتالوں میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما اور اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس وقت اس ملک پر مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، کاروبار بند ہوئے ہیں، اچھے اچھے لوگ پریشان ہیں، اللہ پریشانی کو ختم کر دیجئے،
ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، آپ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ اے اللہ مہربانی کر دیجئے، رحمت کی نظر کر دیجئے، اے اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے سے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں یا جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے قریبی محسن حاجی امین صاحب، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کو اے اللہ آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما اور ان کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست علانہ صاحب ہیں، ان کے پوتے پوتیاں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں حماد اجمیری صاحب، اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ ان کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے جس طرح وہ ہمارے ادارے کے معاون ہیں، اس کے بدلے تو اللہ تو ان کا معاون بن جا۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست حاجی نذیر صاحب ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ وراثت کے مسئلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے اور ان کے مسئلے کو حل کر دیجئے اور اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جو دوست مسجد کے بنانے میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو دوست حبیب فاؤنڈیشن کے ذریعے سے اے اللہ غریبوں تک یہ پیکٹ پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اور عملے کو اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مالک، ہماری دوڑ تو آپ کے دروازے تک تھی، اے اللہ اب رحمت کر دیجئے۔ ہمارا حال اس بچے کی طرح ہے جو چھوٹا ہو اور اپنے ڈائپر کو گندا کر بیٹھے، جس کسی کے پاس جاتا ہے وہی ناک جو ہے وہ چڑھاتا ہے اور کہتے ہیں بو آ رہی ہے چلے جاؤ یہاں سے، بو آ رہی ہے چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ معصوم بچہ ہر کسی سے ڈانٹ کھاتا ہوا بالآخر اپنی ماں کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں امی ہر کوئی مجھ سے نفرت کر رہا ہے کہ بو آ رہی ہے، امی آپ مجھے پاک کر دیجئے، دھو دیجئے۔ ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، اس کو دھو دیتی ہے، صاف کر کے اچھے کپڑے پہنا کے خوشبو لگا دیتی ہے، پھر ہر کوئی اس بچے کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کے بوسے لیتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ اپنے من کو گندا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ اب آپ کے در پر آئے ہیں، آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، سب گناہوں کو معاف کر دیجئے اور اے اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمارے من کو دھو دیجئے اور اللہ ہمیں نور سے بھر دیجئے اور نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے ادارے میں جتنے کام کرنے والے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا، اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے آئندہ سال ہمارا زندوں میں نام رہے گا یا موت کا وقت آ جائے گا۔ پروردگار عالم جب تک زندگی ہے اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب موت کا وقت آئے ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما دینا۔ اے اللہ ایک تمنا ہے، ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تمنا پوری کر کے خوش ہوتے ہیں، اللہ ہماری تمنا یہی ہے جب موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں موت عطا فرما دینا۔ اللہ پہلے راضی ہونا، میرے مولا پہلے ہم سے راضی ہونا اور پھر ہمیں موت عطا کر دینا۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.